تحریک انصاف کو 22 کروڑ عوام کے ساتھ تشویش ہے اس بات کی کہ حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ دہشت گردی کو کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر مقدمات درج کرنا، انہیں گرفتار کرنا، انہیں خوفزدہ کرنا، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنانا، اور یہ جو راستہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہے یہ ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر میں نے آپ دوستوں کو زحمت دی ہے وہ تحریک ہے کہ جس کے بارے میں کل جناب چیئرمین عمران خان نے اعلان کیا کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز جو ہے وہ ہم بدھ کے روز 22 تاریخ سے کر رہے ہیں، اور یہ تحریک در حقیقت ایک احتجاجی تحریک ہے۔ عمومی طور پہ احتجاج کے ہمارے ہاں دو ہی راستے ہیں، ایک پرامن راستہ اور ایک تشدد کا راستہ ہے۔ ہم نے تشدد کے راستے کو اختیار نہیں کرنا، جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ، پولیس سے مٹ بھیڑ، یہ ہمارے مقاصد کا حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے پرامن راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ جیل بھرو کا راستہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود پیش کر دیتے ہیں، اور خوف کے بت کو توڑ کر ہم تحریک انصاف کے کارکنان اور عام عوام بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ در حقیقت امن کا راستہ اختیار کرنا اور احتجاج کو جاری و ساری کرنا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر دو بڑے صوبوں میں اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں۔ 14 جنوری کو پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہوئی، 18 جنوری کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہوئی، اور 90 روز کے اندر پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ان کے انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج صرف یوں سمجھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے لیے تو ابھی 4 دن باقی ہیں، لیکن پنجاب کے حوالے سے تقریباً وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ ہے پاکستان کے اندر حالات آئین کی پامالی کے، قانون کو پس پشت ڈال دینے کے، جمہوری روایت کو یعنی سامنے نہ رکھنے کے، اور اسی سے آئین شکنی شروع ہوتی ہے۔ اگر ان 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے آئین کو سبورٹ کیا، آپ نے آئین کو توڑ دیا، اور اس کے نتائج، اس کے کانسیکوینسز وہ اس ملک کو بھگتنے پڑیں گے۔ یہ جو امپورٹڈ حکمران ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ بیرون ملک سے ان کی اکثریت آئی ہے، یہ اسی طرح طیاروں پہ بیٹھ کر چلے جائیں گے، ان کے ذاتی طیارے موجود ہیں، حکومت بھی ان کے پاس ہے، اور جس طرح یہ 2017 اور 18 میں طیاروں پہ بیٹھ کے چلے گئے تھے، عدالتوں میں جھوٹ بول کر چلے گئے تھے اور آج تک واپس نہیں آئے، مجرم بھی ہیں، مفرور بھی ہیں، یہ اسی طرح چلے جائیں گے، اور یہ غریب قوم جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی۔ دلیل یہ دی گئی ہے پنجاب کے اندر کہ یہ گورنر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تاریخ کا اعلان کرے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ چونکہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی اس لیے میں تاریخ کا اعلان نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ آپ بتائیے، خیبر پختونخوا کے گورنر تو خود توڑی ہے نا، وہ کیوں تاریخ کا اعلان نہیں کر رہا؟ الیکشن کمیشن یعنی وہ ضمنی انتخابات کی تاریخ کا فی الفور اعلان کر دیتا ہے، لیکن وہ دونوں صوبوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس اختیار نہیں ہے، بلکہ وہ عدالت عظمیٰ میں جا کے اس نے کہا ہے کہ جی عدلیہ مجھے مدد فراہم نہیں کر رہی، حکومت پیسے نہیں دے رہی، اور سیکیورٹی ادارے سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہے۔ یعنی یہ سوال اٹھانا کیا ضمنی انتخابات کے لیے نہیں ہے؟ کیا اس ملک کے اندر باقی معاملات زندگی نہیں چل رہے؟ چنانچہ پہلا نقطہ کہ جو ہمارے سامنے بالکل واضح ہے وہ آئین سے انحراف ہے۔ دوسرا نقطہ
عدالتی فیصلوں کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی سب سے یعنی بلیٹنٹ مثال جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ جو یعنی آج سے 10 روز پہلے تقریباً 9 روز پہلے ہوا تھا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اور یہ حکومت اس کا ریکارڈ ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام آباد کے اندر مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، عدالت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہوں، آج تک نہیں کروائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے فواد چودھری کو کہا کہ اسے پیش کیا جائے، 3 دفعہ کہا، لیکن اسے عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ اسی طرح دیگر فیصلے ہیں کہ ان کے اوپر عمل درآمد یہ لوگ نہیں کر رہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ رول آف لا کا نہ ہونا اور انصاف کی حکمرانی نہ ہونا، یہ پاکستان کی تاریخ کے اوپر ہلکی سی ایک نظر دوڑا لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا نقصان ہے۔ میں ریفر کرتا ہوں 1970 تک پاکستان کے اندر تقریباً بے آئین تھا، یعنی 56 اور 62 کے دساتیر ایک ڈھکوسلا تو تھے، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے 23 سالوں کے بعد پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ آپ کا متفقہ آئین کہ جو آج تک موجود ہے، واحد دستاویز ہے جس کے اوپر پوری قوم کا کنسنسس ہے، وہ 1973 میں بنا۔ اور اس ملک کے اندر تو پہلے بالغ رائے دہی کے انتخاب بھی نہیں تھا، وہ بھی 1970 میں پہلا انتخاب تھا۔ انتخاب نہ کرانا، انتخاب کے نتائج کے عمل درآمد نہ کرنا، پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اس لیے آئین کی جب آپ پامالی کرتے ہیں، مارشل لا لگاتے ہیں، یا جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ کرتے ہیں، تو اس سے ملک کی سالمیت کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ امپورٹڈ حکومت اس نام پہ حکومت میں آئی تھی کہ عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی ہے، عمران خان نے سلیکٹڈ ہے، عمران خان 2018 کے انتخابات درست نہیں ہیں۔ تو آج نہ تو آپ نے انتخابات کروائے ہیں کہ 18 کے ٹھیک نہیں تھے، لیکن آپ 18 کے انتخابات کے حوالے سے رجیم چینج کے بعد انہی کی بنیاد پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ آپ آئے تھے اور یہ مہنگائی مکاؤ مارچ کر رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ مہنگائی ختم ہونے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ کل کے آخری فگر یہ بتاتے ہیں کہ 38.43 مہنگائی ہو چکی ہے۔ یہ بات عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی میری طرح، لیکن میری طرح جب وہ بازار میں جاتا ہے پیاز خریدنے کے لیے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ پیاز 43 روپے کا عمران خان کے دور میں تھا، اب 270 روپے کا کلو گرام ہے۔ یہ تو اسے پتہ چلتا ہے نا، یہ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو اپنے بڑوں کی دوائی ماں باپ کی بیماری کی صورت میں وہ لینے جاتا تھا، وہ 300 گنا اس کے اندر اضافہ ہو گیا۔ یہ تو اسے پتہ چلتا تھا۔ آئے تو اس نام پہ تھے کہ آئیں گے تو مہنگائی کنٹرول کریں گے۔ مہنگائی روز افزوں ہے، اور یہ 170 ارب روپیہ اس غریب قوم کے سر پہ لاد دی ہے۔ میں لمبی بات نہیں کرتا مہنگائی کے اوپر، صرف ایک فگر آپ کو بتاتا ہوں۔ 1% جی ایس ٹی، اس کا اطلاق عام آدمی کے اوپر ہے، اس کی اشیاء صرف کے ساتھ ہے، اشیاء خوردنوش کے ساتھ ہے۔ 60 ارب روپیہ 1% سے ریونیو جمع ہونا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایکسپورٹس تقریباً ختم ہو گئی ہیں، ریمیٹنسز یوں نوز ڈاؤن ہیں۔ جو ریونیو جمع ہونا ہے وہ جس طرح تحریک انصاف نے 4000 ارب روپے سے اٹھا کر 6140 ارب روپے تک لے گئے تھے، اب وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ مہنگائی کی صورتحال اور معاشی صورتحال ہے، اور ابھی طوفان آنا ہے مہنگائی کا، یعنی پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت، بجلی کی قیمت اور گیس کی قیمت۔ اس کے نتیجے میں ایک ماہر نے تو یہ رائے دی ہے آپ کے سامنے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو جو 30,000 روپے ماہانہ کماتا تھا، وہ 30,000 کی جو اشیاء صرف ہیں وہ خریدتا تھا، آج وہی 30,000 روپے میں وہ 20,000 کی چیزیں بھی نہیں خرید سکے گا۔ میری معلومات کے مطابق یا میرے فہم کے مطابق یہ 15,000 روپے تک آ چکا ہے، کیونکہ ایک وہ پرائس ہے جو ایس پی آئی اور سی پی آئی کی صورت میں ہے، ایک وہ پرچون ہے جو غریب آدمی اپنی گلی کی دکان سے خریدتا ہے۔ آپ اس کے اوپر اندازہ کر لیں کہ کتنا اس کا قیمت لوڈ ہوتی ہے، اور تب وہ جو ہے
اس لیے یعنی عام آدمی کے لیے تو نری موت ہے کہ جو اس حکومت نے اور اس بجٹ کے نتیجے میں آئی ہے. یہ دوسری وجہ ہے کہ اس کے خلاف ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں. تیسری چیز آپ دیکھیے، اس ملک کا سابق آرمی چیف وہ یہ کہتا ہے کہ وہ خود ٹیپ کرتا تھا، اور میں ان صحافیوں کی جو بات کہہ کے اس سے پھر جائیں اس کی نہیں، میں صرف ٹیپ کے اوپر اگر بات مرکوز رکھوں تو کیا آرمی چیف کی یہ کام ہے کہ وہ وزیر اعظم یا وزیر اعظم ہاؤس کی یا اس کی نجی یعنی گھر کی گفتگو کو ٹیپ کریں؟ ذرا آپ غور کریں. اور پھر ریلیز بھی اس امپورٹڈ حکومت کے دور کے اندر ہو، یہ آرمی چیف کا کام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے صدر مملکت کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. اس کے اوپر بھی ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں. یعنی جواب دہ ہے وزیر اعظم، جواب دہ ہے عوام کے ووٹوں سے منتخب کردہ حکومت، اور اختیار کس کے پاس ہے؟ خارجہ پالیسی کا، معاشی پالیسی کا. یہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے. یہ ذہن ہے کہ جو ہمارے ہاں کار فرما رہا. ایک چیز جو میرے نزدیک بہت ہی حساس ہے، عمران خان کے اوپر 3 نومبر کو قاتلانہ حملہ ہوتا ہے. دنیا بھر میں اور پاکستان کے سارے قوانین یہ کہتے ہیں کہ جو وکٹم ہے، جو متاثرہ فریق ہے، جو ایف آئی آر وہ چاہے گا وہی درج ہوگی. عمران خان نے اپنی ایف آئی آر کے اندر شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور جنرل نصیر کا کہا ایف آئی آر وہ درج نہیں ہو، فیصل کا معاف کیجیے کہا وہ ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی. یعنی حکومت نے اپنی طرف سے تھانے دار کے نام سے ایک ایف آئی آر درج کی. اس کا بھی عالم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو اس حکومت کی پچھلی حکومتیں تھیں اس میں ریکارڈ کو یا آگ لگتی تھی یا ریکارڈ غائب ہو جاتا تھا. جے آئی ٹی کا ریکارڈ غائب ہو چکا ہے. کل عدالت میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ 10-11 صفحے باقی رہ گئے، باقی سارا ریکارڈ ضائع ہو چکا ہے. تو چنانچہ اس لاقانونیت اور اس یعنی جبر کے خلاف بھی ہم اس تحریک کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لاہور سے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز لاہور اس سے پہلے ایک بڑی گیدرنگ کے اندر حلف برداری کی تقریب کرے گا. بے شک کل کر لے یا پرسوں کر لے. بدھ کے روز فیصل چوک شاہراہ قائد اعظم کے اوپر جا کر ہزاروں لوگ ان 200 لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے جو رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر 5 سے 7 سابق ممبران پارلیمنٹ، موجود ممبران پارلیمنٹ یا صوبائی اور مرکزی لیڈرشپ ہوگی. صرف کارکنان نہیں جائیں گے، لیڈرز بھی اس تحریک کے اندر جیل میں جائیں گے. اور اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں، یہ تحریک انصاف فیصلہ کرے گی. کوئی اس گرفتاریوں سے استثناء نہیں ہے، حتیٰ کہ چیئرمین عمران خان کو بھی استثناء نہیں ہے. چنانچہ اس جیل بھرو تحریک کے اندر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کون کس وقت اور کس شہر سے کس مرحلے میں گرفتاریاں دے گا. لاہور سے یہ جو تحریک شروع ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو اسی سیکوینس میں آپ لیتے چلے جائیں. لاہور کے بعد پشاور، راولپنڈی، ملتان، گجرانوالہ، سرگودا، سائیوال اور فیصل آباد. یہ 8 شہروں کا اعلان میں آج آپ کے سامنے کر رہا ہوں. یہ یعنی سیکوینس میں اگلے روز یہ سارا ہوگا. یعنی 22 سے شروع ہو کے 29 تاریخ تک یہ ہوگا اور اس کے بعد اگلا شیڈیول جو ہے اسی اسنا میں جاری کر دیا جائے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک پورے ملک کے اندر اور عالمی برادری کے سامنے جو تحریک انصاف کا موقف ہے اس کو پیش کرے گی اور ہم حق بجانب ہیں. اور میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ یہ تحریک ہم اس لیے چلا رہے ہیں کہ یہ پرامن تحریک ہے، اپنے آپ کو پیش کرنے کی تحریک ہے. جو ظلم، تشدد، بربریت یہ روا رکھیں گے یہ ان کا حصہ ہے، ہمارا حصہ نہیں ہے. نہ کوئی پتھر، نہ کوئی ڈنڈا، نہ کوئی لاٹھی، اس چیز کو ہم نہیں، ہم جا کے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے، گرفتار کریں گے
تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ ہم وہاں پر بیٹھے رہیں گے جہاں پر جا کر ہم گرفتاری دینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس وقت کیا جائے گا کہ فردر یعنی مزید ہم نے کیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ بہت شکریہ، جو دوستوں کے سوال ہے میں حاضر ہوں۔ جیسے یہ بتائیں کہ ہر 8-10 دن بعد آپ کی ایک نئی اسٹریٹجی سامنے آ جاتی ہے۔ پہلے اپنا عمران خان صاحب اس کو فرنٹ سے لیڈ کریں گے، پہلی گرفتاری وہ دیں گے یا کوئی 200 کوئی اور کارکن ہوں گے؟ میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، میرا خیال ہے میں کہہ چکا ہوں، بات دوبارہ کہتا ہوں کہ 200 کارکنان کے ساتھ اس کا آغاز کیا جائے گا، ہزاروں لوگ انہیں گرفتاری کو پیش کرنے کے لیے ساتھ جائیں گے، اس کے اندر 5 سے 7 پارلیمنٹیرین مرکزی اور صوبائی عہدیداران ہوں گے، اور عمران خان صاحب یا میں یا اور سینئر لیڈرشپ جس دن پارٹی طے کرے گی کہ آج فلاں لیڈر نے فلاں شہر سے گرفتار ہونا ہے، اس کا فیصلہ آپ کو ہم بتائیں گے، کوئی استثناء نہیں۔ آپ نے پریس کانفرنس کا آغاز کیا دہشت گردی کے حالیہ جو گزشتہ روز جو واقعہ ہوا اس سے ایک چھوٹا سا میرا سوال ہے سر کہ آپ کے دور حکومت کے اندر سیز فائر کا معاہدہ کیا گیا دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ، اس دوران ایک جو نقاط انداز ہے اس کے مطابق 1500 سے 2000 دہشت گردوں کو دوبارہ ملک کے اندر ریہیبلیٹ کیا گیا۔ دہشت گردوں نے بڑے اسٹریٹجیکلی ان لوگوں کو یہاں پہ دوبارہ سیٹل ڈاؤن کیا، اور اس کے بعد جب وہ اپنے لوگوں کو سیٹل ڈاؤن کر چکے تھے تو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ یہ معاہدہ جو ہے یہ کابینہ کے اندر سر کب ڈسکس ہوا، کون سے سیاستدانوں کی اس میں رائے دی گئی، یا صرف اور صرف جو ہے وہ ادارے چند انوالو تھے اس کے اندر اور آپ لوگ انہی کے کہنے کے اوپر وہ سیز فائر معاہدے کے اوپر چلتے رہے؟ آج جو دہشت گردی جو اس ملک کے اندر دوبارہ شروع ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ سیز فائر کا معاہدہ جو ہے وہ اس کی بڑی وجہ نہیں؟ آج جو دہشت گردی اس ملک میں شروع ہوئی ہے وہ کسی معاہدے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ امپورٹڈ حکومت کی نالائکی ہے اور ان کا ڈرفٹ ہے خارجہ پالیسی سے۔ یہ دو باتیں تو آپ جان لیجئے، میں تفصیل نہیں مختصر عرض کرتا ہوں۔ اس دہشت گردی کا ایک پس منظر ہے، اور وہ پس منظر 9/11 کے بعد کسی جگہ پر کوئی اس سے پہلے خودکش دھماکوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اس کے بعد شروع ہوا تھا۔ امریکہ ڈرون مارتا تھا، ہماری یہاں پر نون لیگ کی حکومت، مشرف کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت، کوئی میرا خیال ہے 451 ڈرون اس کے اندر مارے گئے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ڈرون مارتے ہیں تو ایک آدمی آپ کے خیال کے مطابق اس میں گناہگار ہوتا ہے، تو باقی جو 20 اس کے ساتھ لقمہ اجل بنتے ہیں، اس کے اندر ایک رد عمل آنا نتیجہ ہے۔ تحریک انصاف نے 2 سال پوری یعنی اس وقت کی جو بھی ایک سسٹم تھا مل کر اس کے ساتھ دوحہ ٹاکس میں فیسیلیٹیشن دی۔ امریکہ وقت سے پہلے یہاں سے چلا گیا، جو انتظام پیچھے بنا کے وہ گیا تھا وہ ریت کی دیوار کی طرح گر گیا۔ تحریک انصاف کی حکومت کے ہوتے ہوئے اسلام آباد نے بہترین کردار ادا کیا، کوئی ٹوٹل تو کوئی 3.5 لاکھ بنتے ہیں، 55,000 ان میں ڈپلومیٹس اور این جی اوز جو کام کر رہی تھیں ان کے لوگ تھے اسلام آباد سے جنہوں نے فلائی کیا۔ پوری دنیا نے سراہا ہمارے اس اقدام کو۔ ہمارا ہمیشہ فلسفہ رہا ہے کہ آپ بندوق اور توپ کی زبان سے بات کرنے کی بجائے ایسی ہر چیز، یعنی آپ جتنے تھنک ٹینک دنیا کے اندر ہیں یہ اس میں توپ کا مقابلہ توپ سے، لیکن ساتھ آپ نیگوسیشن جاری رکھتے ہیں۔ اس کو مثبت سمجھیے، صرف یک رخا آپ اگر کوئی جو جتنی انسرجنسیز ہوتی ہیں، جتنی انٹریگ کے نتیجے میں تباہی آتی ہے، دونوں راستے اختیار کیے جاتے ہیں، اور تحریک انصاف کی یہی پالیسی تھی۔ اور میں یاد دلا دوں کہ جو ہماری کمیٹی ہے ڈیفنس کی، اس کے سامنے آ کے سارے فورسز کے چیف بیٹھے تھے، متعلقہ سیاسی جماعتوں کے رہنما بیٹھے تھے، ان کے سامنے وہ ساری بریفنگ دی گئی تھی اور ایک اتفاق رائے پیدا کیا گیا۔ اچھا جوسف یہ بتائیں کہ آپ کی اس وقت جو پی ٹی اے لگ رہا ہے، پی ٹی اے کی لاسٹ اسٹاپ ہے جوڈیشری اسکول کی، اور پی ٹی اے مسلسل جوڈیشری کو کہہ رہی ہے کہ الیکشن کروائیں، جبکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کا جو مین اسٹیک ہولڈر پارٹی ہے پی ایم ایل این، اس نے جوڈیشری کو الیجڈلی ملائن کرنا شروع کر دیا۔ لا منسٹر نے ڈائریکٹ الزامات جو ہیں ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے سپریم کورٹ کے ججز پر لگائے ہیں۔ ایک لیڈر جو ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس نے کل ٹاک کی ہے
उसने डायरेक्ट मलाइन किया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को, एक लाहौर के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भी मलाइन करना शुरू कर दिया। अब किससे होप कर रहे हैं? यहाँ तो जुडिशरी मलाइन होना शुरू हो गई है। देखिए, ये PMLN और नवाज शरीफ फैमिली का पुराना वतीरा है, या ये जुडिशरी पे हमलावर होते हैं और इनका रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करने का, या ये जजों के ज़मीर खरीदो फरोख्त उसकी करते हैं, इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है क्वेटा बेंच के हवाले से, या ये उन्हें विन ओवर करते हैं और टेलीफोन के ऊपर डिक्टेट कराते हैं कि इस सियासी रहनुमा को इतनी नहीं इतनी सजा देना और इस MNA को माफ कर देना, छोड़ देना। ये आपके रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और मैं ये समझता हूं कि जिस वजीर दाखिला का आपने जिक्र किया है, राना सना को न सिर्फ रिजाइन करना चाहिए, बल्कि अगर इस मुल्क के अंदर कोई कानून है तो उसे फिलफौर गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे के अंदर खड़ा करना चाहिए। जो लीक्स हुई हैं, जिसमें जजेस के लीक्स शामिल हैं, ऑडियो लीक्स की बात कर रहा हूं गुज़श्ता दिनों, इसके ऊपर 1996 में जब अपना फारूक लगारी साहब ने वो हुकूमत को डिसमिस किया था 58(2)B के हवाले से, तो आपको याद होगा कि जो वजूहात थी उनमें से एक वजह यह थी कि हुकूमत आम लोगों के, अहम लोगों के, जजेस के और आर्मी के फोन टैप करते थे, यानी हुकूमत इस पे खत्म हो गई थी। तो आज क्या उसने खुद एडमिट किया है कि ये हो रहा है, तो क्या कोई कानून इसके ऊपर नहीं लागू होता? आप कहते हैं ना हम सुप्रीम कोर्ट से या अदालत से रजू करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या पार्लियामेंट के अंदर सरीहन झूठ बोलने वाला स्पीकर, यानी अगर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफे लोगों की मौजूदगी में उनके हाथ खड़े करके और उनसे पूछ लिए थे, जो कि प्रेसिडेंट मौजूद है जावेद हाशमी के इस्तीफे का, तो फिर तो वो इस्तीफे हो गए थे। फिर आपने जो वो ना माने, फिर जो 9 आपने माने, वो क्या फिजिकल अपीयरेंस हुई थी जिसके ऊपर आपने 16 अक्टूबर को इंतखाब कराया? और क्या 3 दिन के लिए आपने पार्लियामेंट बिल्डिंग इस नाम के ऊपर बंद कर दी कि जनाब शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है? इससे खुला झूठ भी कोई और हो सकता है। चुनाचे ये मैं समझता हूं ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और ये पूरे मुल्क को झूठ के ऊपर चला रहे हैं। मुल्क तबाह हो रहा है। आप यकीन करें, मेरे जैसा सियासी कारकुन जो पाकिस्तान के हालात के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत सूझबूझ और नजर रखता है, मैंने इतनी बदतरीन हुकूमत नहीं देखी। हुकूमत सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपने देखा है, कल सिंध का गवर्नर कह रहा था कोई दहशतगर्दी नहीं है। सुना आपने ये बात? कोई ऐसी बात नहीं है, सिचुएशन कंट्रोल के अंदर है। सारी रात खुदकुश धमाके होते रहे फजर तक। मैं भी जाग रहा था, मैं देखता रहा, और गवर्नर साहब ये कह के, तो मेरा ख्याल है कि ख्वाब खरगोश में चले गए होंगे। और एक बात आप हमेशा याद रखें, सारी बातें इनको याद करनी चाहिए। इन्होंने महंगाई मुकाने की रैली चला के हुकूमत ली थी। अच्छा, मुकान नैब के मुकदमे को दिए, 16 अरब रुपए वो हड़प कर गए। तो इसलिए इनकी बातों के ऊपर ये कहते थे इंतखाबात ठीक नहीं हुए 18 में, तो इंतखाब करा लें, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चलें। कोई आवाजें उठती हैं, ये दबा देते हैं उसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई अखलाकी पोजीशन इनकी मौजूद है, और जिसकी अखलाकी पोजीशन तबाह हो जाए उसका सब कुछ तबाह हो जाता है।